بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان سیریز میں آپ سب کا پرتپاک استقبال ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رمضان کو مبارک بنائے اور تمام اعمال کو شرف قبولیت سے نوازے۔ اللہ کی فضل اور اس کی توفیق سے ہم لوگ حدیث سن رہے ہیں، فضائل رمضان، اہمیت رمضان اور مسائل رمضان سے متعلق۔ آج کے درس میں ایک بہت ہی اہم مسئلے پر گفتگو ہوگی، اور وہ مسئلہ ہے کیا ہم حالت رمضان میں، روزے کی حالت میں حجامہ وغیرہ لگوا سکتے ہیں یا نہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ حدیث اس طرح ہے، ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم۔ صحیح بخاری کتاب الصوم، باب الحجامۃ والقی للصائم، حدیث نمبر 1938، حدیث نمبر 1938۔ ترجمہ یہ کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں اور روزے کی حالت میں پچھنا لگوایا، یعنی حجامہ کروایا۔ حجامہ بہت مشہور لفظ ہے، لیکن پتہ نہیں یہاں کے لوگوں کو اس چیز کے بارے میں معلوم ہے یا نہیں معلوم۔ اس کے کئی شکلیں ہوا کرتی تھی۔ حجامہ انگلش میں کپنگ کو بولتے ہیں، اور سنگھی یہ تقریباً یو پی وغیرہ کی زبان میں بولتے ہیں، سنگھی لگوانا۔ اور فاسد خون اس کے ذریعہ سے انسان کے بدن سے نکالا جاتا ہے۔ اس میں کئی سارے فوائد ہم تمام لوگوں کے لیے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جس طرح سے حبۃ السودا تمام بیماریوں کا علاج ہے، کلوجی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اتنی شفا رکھا ہوا ہے کہ دنیا کی تمام بیماریاں اس سے شفایاب ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے حجامہ بھی، پچھنا لگوانا بھی بے حساب بیماریوں کا علاج ہے۔ اگر کسی حاجم کو جو پچھنا لگاتا ہے، اس کو سنت کا علم ہے کہ سنت کے مطابق کہاں کہاں پچھنا لگانا چاہیے، اگر اس کے طریقے سے وہ لگائے تو انسان کو بہت ریلیف محسوس ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ 1 2 مرتبہ 3 مرتبہ اپنے کسی بیماری کا علاج کے لیے حجامہ کرنے والے ڈاکٹرز کے پاس جائیں، جو ماہر ہو، جس کو سنت کا صحیح علم ہو۔ آپ اس سے کرائیں گے تو آپ کو یقینی فائدہ ہوگا۔ کئی سارے فوائد الحمدللہ ہوتے ہیں۔ میں بھی اب تک تقریباً 2 مرتبہ لگوا چکا ہوں، اور الحمدللہ کافی اس سے ہمیں ریلیف محسوس ہوئی ہے۔ یہ سنت ہے، اس کو کبھی نہ کبھی کرتے رہنا چاہیے۔ اس سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں؟ پہلا فائدہ اس حدیث کا ہم تمام لوگوں کو یہ ملتا ہے کہ حجامہ کرانا چاہیے۔ اس میں بہت شفا ہے۔ آپ لفظ شفا پر غور کیجئے کہ جب شفا ہے، اور شفا نہ ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام میں اور روزے کی حالت میں آپ نہ کرتے۔ شفا تھا، اس لیے آپ نے کروایا، تاکہ آپ کسی مرض میں مبتلا نہ ہو۔ ہر بیماری کا اللہ رب العالمین نے اس کے اندر علاج رکھا ہوا ہے۔ حالت احرام میں حجامہ کرا سکتے ہیں۔ بعض لوگ حالت احرام میں بہت ساری چیزوں سے گریز کرتے ہیں، لیکن اس میں حجامہ کرانا، پچھنا لگوانا، سنگھی لگوانا آپ کے لیے روا اور درست ہے، جائز ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے روزے کی حالت میں بھی حجامہ کرا سکتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں خون وغیرہ نکلے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نہیں، روزہ اتنا کمزور نہیں ہے کہ حجامہ کروانے سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے۔ روزہ نہیں ٹوٹے گا آپ کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حالت روزہ میں اس کو لگوایا ہے، تو پھر اللہ کے نبی کا جب نہیں ٹوٹا تو ہمارا کیسے ٹوٹ جائے گا؟ اس لیے حجامہ ہم حالت روزہ میں کروا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔
حجامہ کی اس روایت سے ایک اور بات ہمیں معلوم ہوئی کہ اگر ہم خون وغیرہ ٹیسٹ کروانا چاہیں تو کیا ٹیسٹ کروا سکتے ہیں یا نہیں کروا سکتے ہیں؟ حالت روزہ میں ہم خون ٹیسٹ کروا سکتے ہیں، اس سے ہمارے روزے پر کوئی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ حالت روزہ میں جب خون ٹیسٹ کریں تو ہم سے جو ہے خون نکالا جاتا ہے، خون ڈالا نہیں جاتا ہے۔ اگر خون ڈالا جاتا تو پھر ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا تھا، لیکن یہاں پر خون نکالا جا رہا ہے، تو خون نکالنے سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس حدیث سے ایک اور چیز ہمیں معلوم ہوئی، جب آپ پچھنا لگوا سکتے ہیں تو ضرورت پڑنے پر اگر بہت زیادہ آپ بیمار ہو گئے ہیں تو آپ انجیکشن بھی لگوا سکتے ہیں۔ لاک ڈاؤن سے پہلے میری رمضان کے مہینے میں بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی، آخری عشرہ چل رہا تھا، 27ویں رات تھی، 26ویں روزے میں بخار اتنا زیادہ مجھے آ گیا، میں یہاں کے ایک مشہور ڈاکٹر رائچور کے ہیں کرشنا پرساد سر، میں ان کے پاس گیا، کہا کہ مجھے ایک انجیکشن لگا دو تاکہ میں نماز تراویح پڑھ سکوں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ مولانا آپ مولانا ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے انجیکشن لگوا دوں، حالانکہ بیچارہ وہ ہندو کا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ روزہ ہیں، میں غلطی نہیں کر سکتا، میں اس کو مسئلے بتایا، کہا پھر بھی میں آپ کو انجیکشن نہیں لگاؤں گا، میں گناہ نہیں کماؤں گا، میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ کو حالت روزہ میں انجیکشن لگاؤں۔ اس بیچارے نے اتنی مجھے باتیں بتائیں اور کہا کہ میں آپ کو گولی دوں گا انشاءاللہ، آپ سحری افطاری کر کے کھاؤ، کھاتے ہی انشاءاللہ 1 گھنٹے کے اندر آپ تراویح پڑھنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اور اس نے الحمدللہ کہا کہ میں انجیکشن لگا کر کے گنہگار نہیں بنوں گا، گرچہ آپ کے مسائل ہیں آپ اس کو درست کر رہے ہیں، لیکن میں گنہگار نہیں بنوں گا۔ وہ بندہ انجیکشن مجھے نہیں لگایا، حالانکہ میرا بدن تپ رہا تھا بخار سے، پھر بھی جو ہے اس نے انجیکشن نہیں دیا اور کہا کہ آپ افطاری کیجئے اور افطاری کرنے کے فوراً بعد آپ ایک گولی کھا لیجئے، انشاءاللہ آپ کی بیماری، آپ کا بخار ٹھیک ہو جائے گا۔ اور میں واقعی افطاری کر کے 1 گولی کھایا، 2 گولیاں اس نے دیا تھا، 2 گولی میں نے کھا لیا، 2 گولی کھاتے ہی عشاء کی نماز باقاعدہ میں نے جا کر کے پڑھائی ہے، گولی کھا کر کے میں آرام کر لیا، سو گیا 1 گھنٹہ، جا کر کے عشاء کی نماز پڑھائی، اور اس کے بعد پھر جو ہے پوری رات ہم لوگ تراویح بھی پڑھے، قیام اللیل کا بھی رات میں اہتمام تھا، اس کو بھی ہم لوگوں نے پڑھا۔ یہاں پر کہنے کی بات ہے کہ اگر کوئی انجیکشن کی ضرورت ہے تو آپ لگوا سکتے ہیں، اگر ضرورت اتنی زیادہ نہیں ہے تو آپ ایسے انجیکشنز نہ لگوائیں جس کے ذریعے سے آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بسا اوقات لوگ طاقت کو بحال کرنے کے لیے انجیکشنز لگواتے ہیں، تو پروٹین انجیکشنز آپ کے لیے روا اور درست نہیں ہے۔ اور اس حدیث سے ایک چیز اور معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھا ہے تو ہمیں بھی روزہ رکھنا چاہیے، یہ نہیں کہ ہم اپنے روزے کو جو ہے چھوڑ دیں۔ اور ایک اور چیز، استطاعت ہو تو حج اور عمرہ بھی ہم تمام لوگوں کو کرنا چاہیے۔ اب رمضان کے مہینے میں تو حج نہیں ہو سکتا، عمرہ ضرور ہو سکتا ہے، تو عمرے کی حالت میں ہم احرام میں ہوتے ہیں، اور احرام جب ہم پہن کر کے عمرہ کریں گے، اگر اس وقت ہمیں ضرورت پڑ گئی پچھنا لگوانے کی تو ہم اس میں پچھنا بھی لگوا سکتے ہیں، انجیکشن بھی لگوا سکتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر عمرے کا ذکر جو ہے اچانک کیوں ہوا؟ کیونکہ حالت رمضان میں، روزے کی حالت میں اللہ کے نبی نے عمرہ بھی کیا ہے، اور عمرے کا ثواب بھی آپ کو اللہ کے نبی نے بتایا کہ اگر کوئی آدمی رمضان کے مہینے میں عمرہ کرے تو اس کو حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اس لیے جب وہ حالت حرام میں ہوتا ہے اور روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو 2 سنتیں اس کے ساتھ ایک ساتھ ادا ہوتی ہیں، ایک تو حرام میں ہے اور دوسرا روزے کی حالت میں ہے، اور اس میں وہ پچھنا لگوا رہا ہے، تو 2 سنت ایک ساتھ ادا کر رہا ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، بشر بولے تو انسانی ضروریات جیسے تمام لوگوں کو ہوتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انسانی ہوائی جو ضروریات ہوا کرتے تھے۔ آپ کو بھی بخار آتا تھا، آپ بھی بیمار ہوتے تھے، پھوڑا پھنسی کی شکایت آپ کو بھی ہوا کرتی تھی، سر میں درد، پیٹ میں درد، کمر میں درد، ایسے درد وہاں یہاں وہاں، جہاں بھی بدن کے اندر درد ہونے کے امکانات ہے وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہوا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا اور دوا دونوں کرتے تھے۔ تو دعا اور دوا کا جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سہارا لیا ہے، تو ہم تمام لوگوں کو بھی اپنی بیماریوں میں، اپنی آزمائشوں میں، اپنے مبتلات میں، جب بھی ہم کہیں ایسی کوئی پریشانیوں میں مبتلا ہو، ہم کو فوراً دعا اور دوا کا سہارا لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کر لیتے تھے اور فوراً دوا کا بھی اہتمام کرتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، جتنی بھی بیماریاں دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے بھیجی ہے،
ہر بیماری کا اللہ تعالیٰ نے دوا بھی بیان کیا ہے۔ اب اس دوا کے لیے لقمان حکیم کہاں سے لے کر کے آئیں گے؟ الحمدللہ آج بھی بہت سارے اطباء، ڈاکٹرز، حکماء اس معاملات میں اپنے آپ کو فارغ رکھے ہوئے ہیں اور اس کا علاج بھی کرتے ہیں۔ بڑی سی بڑی بیماریوں کا علاج ہو رہا ہے اور لوگ علاج کروا رہے ہیں۔ اس لیے اگر ضرورت پڑ جائے رمضان کے مہینے میں کسی بیماری کے علاج کا، اور وہ علاج ایسا ہو جو دواؤں پر ٹھیک ہو سکتا ہے، تو آپ رمضان کے مہینے میں دوا بھی کرا سکتے ہیں اور دعا بھی کریں۔ یقیناً اللہ رب العالمین آپ کی دعا اور دوا سے آپ کی اس بیماری کو ٹھیک کر دے گا۔ اور بیمار ہونے پر اپنا علاج کرانا چاہیے، اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے۔ بعض لوگ اتنے کٹر پنتھی ہوتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کے اندر آیتیں اتاری ہیں، قرآن میں شفا ہے، قرآن کو پڑھنے سے اللہ رب العالمین شفا۔ یقیناً 100% ہمارا ایمان ہے، یقین ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن کے اندر شفا رکھی ہے۔ قرآن کے اندر جو ہے ہمارے لیے آیتوں کی تلاوت میں شفا ہے، ہم کو کرنا چاہیے۔ لیکن اگر اس کا کوئی ڈاکٹر علاج بھی کرتا ہے، اطباء ہیں، حکماء ہیں، تو ان سے بھی رابطے کرنے چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکل دائن دواؤن کا ذکر کیا ہے کہ ہر بیماری کا علاج بھی ہے، تو علاج بھی ہم کو کرانا چاہیے۔ علاج کرانا کوئی برائی نہیں ہے۔ یقیناً قرآن کے اندر شفا ہے، اللہ نے شفا رکھی ہے۔ قرآن بھی ہم پڑھیں جو دعا کی شکل میں ہے، اور دوا بھی لیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کے مطابق ہے جس کو ہم کو اپنانا ہے۔ اسی طرح سے علم طب، ڈاکٹری علم سیکھنا، ڈاکٹری کا ڈگری لینا، پڑھنا، یہ بھی اس حدیث کے ذریعہ سے ہم تمام لوگوں کو معلوم ہوتا ہے۔ علم طب بہت ضروری ہے۔ اگر آپ جو طبیب بن جائیں، کتنے سارے لوگوں کا فائدہ الحمدللہ آپ پہنچاتے رہیں گے۔ اور دیکھیے ڈاکٹروں کو بیچارے الحمدللہ کتنی محنت اور مشقت، کتنے لاکھوں روپے خرچ کر کے پڑھ رہے ہیں اور باقاعدہ لوگوں کا بڑا سے بڑا، چھوٹا سے چھوٹا علاج بھی کر رہے ہیں۔ تو علم طب بھی اس حدیث سے ذریعہ سے تمام لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ سیکھنا بہت ضروری ہے، جو مخلوقات کی خدمت کے لیے بہت اہم ہے، اور بہت کم پرسنٹیج سے اس کا علاج کرنا چاہیے۔ یعنی جتنا زیادہ آپ اس میں معاون بنیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی دواؤں میں اور آپ کے علاج میں اتنا زیادہ جو ہے شافی بنے گا۔ دیکھ لیں جو بھی مسلمان ڈاکٹرز ہیں الحمدللہ، وہ بہت کم جو ہے فیس رکھے ہوئے ہیں۔ بڑے بڑے جو ڈاکٹر ہیں ان کے ہاتھ چلے جاؤ، 300 400 500 روپے ان کی جو ہے کاؤنسلنگ فیس ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ مسلم ڈاکٹرز کے پاس جائیں گے، رائچور ہی کی مثال لے لو، کئی سارے مسلم ڈاکٹرز ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر الحمدللہ، ان کے پاس چلے جاؤ 150 200 100 روپیہ ان کی جو ہے بالکل معمولی فیس ہے۔ یہ ان کی طرف سے قوم کی ایک بہت بڑی خدمت ہے۔ بعض ڈاکٹرز ہمارے ایسے بھی ہیں جو آپ کا شوگر کا ٹیسٹ کر دیتے، بی پی ٹیسٹ کر دیتے، اس کا پیسہ بھی نہیں لیتے، کہتے ہیں 10-20 روپے میں کیا مل جائے گا ہمیں۔ اگر یہ ہم بچوں کی ان کے لیے خدمت کر دیں تو کتنا اللہ رب العالمین جو ہے اچھا ان کو اس کا بہترین بدلہ عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہنر دیا ہے ڈاکٹری کا اور علم طب کا، تو ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ اپنے اس علم سے بھی لوگوں کو فائدہ پہنچاتے رہیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں پروردگار اس حدیث کے ذریعہ سے کئی ساری باتیں ہمیں معلوم ہیں، ان ساری باتوں پر ہم تمام لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم وبارک وسلم۔